بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدنصیب ہوتی ہے وہ قوم جس کے سامنے اللہ کی واضح نشانیاں آ جائیں، مگر اس کے دانشور، اہل علم اور خصوصاً جدیدیت کے پیکر میں ڈلے مذہبی اسکالر اپنے استدلال سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ انسان نے زمین پر جو فساد برپا کر رکھا ہے، جو ظلم اور تعدی کا بازار گرم ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کی بتلائی ہوئی اخلاقیات، مذہبی تعلیمات کا عملی طور پر تمکسر اڑانے کے لیے فحاشی و عریانی کو آرٹ اور ہم جنس پرستی کو انسانی حقوق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان سب کا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیا اسباب و علل کی دنیا ہے، اس لیے جب تک کسی مرض، وبا، زلزلے یا طوفان کا راز تعلق انسانی مظالم اور حرکات سے ثابت نہیں ہوتا، ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ مرض یا وبا، زلزلہ یا طوفان انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دانشور، اہل علم اور جدید مذہبی اسکالر اس قدر ظالم ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے پوری دنیا وائرس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاقیات سے بغاوت کے تمام مراکز، اڈے اور ٹھکانے بند پڑے ہیں۔ مساج پارلروں سے لے کر بیوٹی پارلروں تک، جسم فروشی سے اسکارٹ سروسز تک اور بار روموں سے لے کر لیسبین پریڈ تک سب سنسان پڑے ہیں۔ بازاروں میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، فیکٹریاں دھواں نہیں اگل رہی، جہاز فضا کو آلودہ نہیں کر رہے۔ ان سب کے نتیجے میں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پر خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ آسمان نیلا نظر آنے لگ گیا ہے، پرندے سرخوشی سے چہچہانے لگے ہیں، جانور بے خوف ہو کر شہروں کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں خوبصورتی اور بہار لوٹ آئی ہو۔ اس کیفیت کی ملحد سے لے کر جدید سیکولر تک، پھر ان کی پیروی میں ہمارے دانشور تک، سب ایک تصور عام کر رہے ہیں کہ انسان نے مادر فطرت یعنی مادر نیچر سے گزشتہ 1 صدی میں اس قدر زیادتی کی ہے کہ اب اس مادر فطرت نے انتقاماً اس وائرس کے ذریعے انسانوں کو ہر اس کام سے روک دیا ہے جو اس کے خوبصورت چہرے کو بدنما بنا رہا تھا۔ کوئی ان عظیم صاحبان بصیرت، ماہرین دانش سے پوچھے کہ مادر فطرت کس بلا کا نام ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے بس میں کون سا اختیار ہے کہ انتقام کی آگ میں انسانوں کو قتل کر رہی ہے، یہ فیصلے کیسے کرتی ہے، اور اپنے فیصلے نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس کون سی قوت نافذہ ہے۔ کیا وہ موجودہ ماحولیاتی خرابیوں کا کوئی سائنسی تعلق اس وائرس سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن اس تصور کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی زبان پر اس کائنات کے مالک اور خالق حقیقی کا نام نہ آ جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مادر فطرت مادی نافرمانیوں پر تو عذاب نازل کرتی ہے۔ اگر آپ درخت کاٹ دیں، دریاؤں کا رخ موڑ دیں، دھوؤں سے آسمان سیاہ کر دیں، بدترین ماحولیاتی آلودگی پھیلا دیں، تو مادر فطرت فوراً غصے میں آ جاتی ہے اور وائرس کو بھیج کر پوری انسانیت کو سبق سکھاتی ہے۔ لیکن آپ فحاشی پھیلائیں، قتل و غارات کریں، ہم جنس پرست جوڑے بنائیں، لوگوں کا استحصال کریں، مادر فطرت گنگی بہری بنی رہتی ہے، کسی وائرس کو ظالم انسانوں کی بیخ کنی کے لیے روانہ نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ عظیم سائنسی استدلال آج کل بڑے خوبصورت پیرائے میں کالموں، ٹیلی ویژن پروگراموں اور نیوز رپورٹوں میں زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وائرس دراصل انسان کی بے بسی کی علامت بن چکا ہے۔ اپنی تمام تر سائنسی ترقی اور خلاؤں کی تسخیر کے باوجود انسان ایک نہ نظر آنے والے جرثومے کے ہاتھوں موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ لیکن سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی یہ بے بسی اس کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سرکشی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ فسق کا ایک ترجمہ سرکشی ہے، فاسق کا صحیح مفہوم سرکش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے آغاز میں جہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلاتا ہے، وہاں ایک کلیہ بتاتا ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو سرکش ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ یہ سرکشی ہی تو ہے کہ دنیا بھر کا ملحد، سیکولر، لبرل دانشور آج بھی سائنسی توجیہات ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا ہے، لیکن جدید تاریخ میں یہ وائرس ایسی وبا ہے جس نے ملحدین کے تمام اعتراضات کا تشفی امیز جواب دیا ہے۔ مثلاً عذاب طاقتوروں اور امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ جہاں فحاشی، عریانی اور نافرمانی ہے وہاں کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے صرف وہی علاقے اس وائرس کی دسترس میں دیے، پھر یہ اعتراض بھی منہ پر دے مارا کہ عذاب صرف غریب ملکوں اور بستیوں پر کیوں نازل ہوتا ہے؟ اللہ نے غربت اور افلاس اور بیماری کے مارے ہوئے اکثر ممالک کو اس وائرس سے فری قرار دے دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی جو لوگ سرکشی دکھاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے حال میں مست کر دیتا ہے۔ یوں ان کو اسی نشانی سے گمراہی مقدر میں ملتی ہے
اس سال 2020 کے آغاز سے ہی کیا کیا فکرے تمخصر کے ساتھ دنیا بھر کے میڈیا پر پھیلائے گئے، جیسے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی کافر سائنسدان کو توفیق دے کہ وہ ویکسین دریافت کرے۔ یہ وہ کافر سائنسدان ہیں جو 100 سال پہلے کی اسپینش فلو کی ویکسین دریافت نہیں کر سکے۔ چین نے ذرا اس مرض پر قابو پایا، نتیجہ یہ نکالا جانے لگا کہ چین میں تو عورتیں گلے میں بھی دوپٹہ نہیں پہنتی۔ ان سے اللہ کیسے خوش ہو گیا۔ لاتعداد اوٹ پٹانگ منطق زدہ فکرے ہوا میں اچھالے گئے جن کا دلیل سے کوئی جوڑ نہ تھا۔ آخر یہ کہ حرم پاک اور مسجد نبوی سمیت مساجد بھی تو بے آباد ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ صرف مساجد پر حکمران نہیں، پوری کائنات پر حکمران ہے۔ اس نے پوری زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ کہا ہے۔ دکھاوے کے عمرے اور حج تو قبول نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں اس کے خوف سے نکلنے والے آنسو سے تر چہرے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ مساجد اللہ کے دفاتر یا دکانیں نہیں کہ بند ہو جائیں تو اس کی سلطنت اور بادشاہت کا اختیار رک جائے گا۔ اس کا اختیار قائم ہے، لیکن اس نے تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے تمہارے دفاتر اور کاروبار بند کروا کر تمہارا رزق تم سے چھین لیا ہے۔ اس وقت دنیا اس بات سے اتنی خوفزدہ نہیں کہ وہ اس وائرس سے مر رہی ہے، اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر ایسا کچھ دیر چلتا رہا تو جو بچ نکلے گا وہ بھوک سے مر جائے گا۔ معاشی پالیسیاں بنانے والے کبھی مصنوعی کاغذی کرنسی کی فکر میں ہیں اور کبھی کارپوریٹ انڈسٹری کے دکھ میں رو رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود گردنیں اللہ کے سامنے خم نہیں ہوئی۔ یقیناً اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اوریہ مقبول جان کی صحت، علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔